بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. انشاءاللہ ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ابھی ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں جن آیتوں کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے منفی صفات کے ثبوت کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفات سلبیہ، منفی جو صفات ہیں اللہ کی، اس کو ثابت کرنے کے لیے جن آیتوں کو جمع کیا ہے ہم ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ تو آج جس آیت کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الاسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ درس سے ہٹ کر ایک بات یہ ہے، میرے والد صاحب اللہ غریق رحمت کرے انہیں، دودھ پیتے بچے کو لے کر بھی ہمیشہ، جیسے ہم لوگ لوری میں پتہ نہیں کیا کیا نظمیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے تھے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں ہم لوگوں کو یہ آیت یاد ہو گئی تھی، تو گود میں لے کر ایسے کھلا رہے ہیں اور اسی آیت کو پڑھتے تھے، یا پھر کبھی نشید پڑھنا ہوتا انہیں تو پھر وہ جو غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام کھودتے ہوئے خندق کو پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو جہاد پر وہ ایک نشید تھی جو صحابہ اکرام پڑھتے تھے، اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، تو وہ پڑھتے تھے اور یہ ایک پڑھتے تھے اس آیت کو۔ تو حقیقت میں کہوں تو اس آیت کو میں نے آپ کو پڑھانے کے لیے پڑھنا شروع کیا، تب میں نے اس کو سمجھا صحیح سے کہ آخر کتنی عظیم یہ آیت ہے، اور کیا وجہ تھی کہ اس عمر سے والد صاحب چاہتے تھے کہ بچوں کے دماغ میں اس چیز کو ڈالا جائے۔ تو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وَقُلْ خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ خطاب تمام امت سے بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بھی ہو سکتا ہے اور تمام امت سے بھی ہو سکتا ہے، سارے انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ وقل کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنایا کوئی اولاد، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد۔ الحمد کے متعلق تو ہم لوگ اس سے پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت منفی ہے یا صفت ثبوتی ہے؟ ثبوت ہے۔ الذی لم یتخذ ولدا، لم یتخذ ولدا، یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفت منفی کہ اللہ نے نہیں بنایا کوئی اولاد، اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنایا، اختیار نہیں کی، نہیں بنائے اللہ نے کوئی اولاد اپنے لیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس نے بادشاہت میں کوئی شریک بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس نے کوئی دوست بنایا، دوست نہیں بنایا اللہ نے، بنایا خلیل ابراہیم، ذل سے نہیں بنایا، ہاں ذل سے نہیں بنایا، کمزوری سے نہیں بنایا، ہاں کمزوری سے یا ذلت والا کوئی ولی نہیں بنایا اللہ نے، ورنہ اللہ کے تو اولیاء ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ کے اولیاء ہیں، لیکن اللہ نے کوئی ذلت والا ولی نہیں بنایا، ساتھی نہیں بنایا۔ ولی مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سب جانتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین عزیز ہے، وہ عزت والا ہے، اور تمام عزتیں اسی کے لیے ہیں، ذلت اس کے لیے نہیں ہے،
تو اللہ رب العالمین کا جو دوست ہوگا وہ بھی عزت والا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے۔ عموماً جب بھی آیت پڑھتے ہیں مجھے واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے استاذ شیخ حفیظ الرحمن ہماری مدنی حفظ اللہ ورعاہ، تو بن باز کے شاگرد ہیں، تو بن باز کی عبداللہ بن باز کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ریڈیو چل رہا تھا، تو جیسے ہی ریڈیو سٹارٹ ہوا تو ایک پہلے وہ اس کی دف کی آواز آتی ہے، ڈھول کی آواز آتی ہے، پھر اس کے بعد العزت للعرب العزت للعرب، تو فوراً سے بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ بھی عربی تھے۔ ریڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ عزت عرب کے لیے ہے، تو فوراً سے بن باز نے کہا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے، یہی صحیح جی۔ تو اللہ کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی عزیز ہوتا ہے، وہ بھی عزت والا ہے۔ تو جو ذلت والا ہے اللہ نے ایسا کوئی دوست نہیں بنایا جو ذلت والا دوست ہو۔ مطلب کیا ہے؟ غیر مومن اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، غیر مومن اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ نے صراحت سے کہہ دیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، تو جو غیر مومن ہے اس کے مقدر میں ذلت ہے، اور جو مومن ہے انہی کے مقدر میں عزت ہے۔ یہ صراحت ہے اس کے اندر کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، عزت ایمان والوں کے مقدر میں ہے۔ ایمان کو چھوڑ کر جو عزت چاہتے ہیں وہ کبھی عزیز عزت والے نہیں بن سکتے، وہ ہمیشہ دلیل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ نے کون سا علاقہ فتح کیا تھا؟ قسطنطنیہ کی کون سا؟ ان کا واقعہ ملتا ہے نا کہ وہ جب فتح حاصل ہو گئی تو رو رہے تھے بیٹھ کے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو شخص ایمان سے ہٹ جاتا ہے اس کو اللہ کتنا ذلیل کر دیتا ہے، کہ یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کے اندر اپنے اس کے لیے مشہور تھی، اور اللہ نے ان کو ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے ہاتھوں جو ذلت دی، صرف اس لیے کہ ایمان نہیں۔ صحیح۔ سیدھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اعزنا اللہ بالاسلام مهما ابتغينا العزة بغير الاسلام اذلنا اللہ، کہتے تھے کہ اللہ نے اسلام سے ہمیں عزت دی ہے، تو اسلام کو چھوڑ کر اگر ہم نے کسی اور چیز سے عزت چاہا تو اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، حالانکہ اللہ نے ولی بنایا ہے، اور معروف و مشہور حدیث بھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کتنی بڑی بات ہے، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ نے ولی بنایا ہے، لیکن اللہ ولی اہل ایمان کو بناتا ہے نہ کہ اہل کفر کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ یہ کہہ کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے ولی نہیں بنایا اس کو جس کے مقدر میں ذلت ہے، جو ذلیل و رسوا ہے، اور وہ بے ایمان ہے جس کے مقدر میں عزت نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کی بڑائی بیان کر۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے باعث کسی کو اپنا سپورٹر نہیں بنایا یا اپنا ولی نہیں بنایا، کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کا ترجمہ کیا کہ کمزوری کے باعث کسی کو ولی نہیں بنایا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، الحمد للہ، للہ ہم جانتے ہیں کہ لام حرف جر جو آتا ہے یہاں پر تخصیص کے معنی ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ للہ یہ لام حرف جر بتاتا ہے کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ وقل الحمد للہ، تو ایک تو یہ لام استحقاق کا معنی بھی دیتا ہے اور اختصاص کا معنی بھی دیتا ہے۔ یعنی استحقاق تمام تعریف کا مستحق کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو یہ دونوں مستحق وہی ہے، خاص اسی کے لیے ہیں۔ یہ دونوں معنی پیدا ہوتے ہیں صرف للہ میں جو لام ہے، الحمد للہ میں جو لام ہے اس لام سے یہ معنی پیدا ہوتا ہے۔ الحمد للہ میں جو لام ہے
اس سے یہ معنی پیدا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے الحمد رأس الشکر. لفظ حمد تمام تعریفیں یہ شکر کا سردار ہے. صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر ہے بولنے کے بجائے الحمد للہ کہیں. الذي لم يتخذ ولدا. اللہ رب العالمین کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اہل الحمد ہیں، تمام تعریفیں والا وہی ہیں. الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، اس پوری آیت میں یہاں سے شروع ہوتی ہیں اللہ کے صفات منفیہ، صفات سلبیہ، کہ اس نے کسی کو ولد نہیں بنایا، یعنی کوئی ولد نہیں بنایا، کوئی اولاد اس نے نہیں بنائی. یہاں ولد، لفظ ولد کا اطلاق ذکر اور انثیٰ دونوں پر ہوتا ہے. ولد کا اطلاق لڑکا، ذکر اور انثیٰ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. نہ اللہ نے اپنے لیے کوئی ذکر بنایا ہے، نہ اللہ نے اپنے لیے کوئی انثیٰ ہی رکھا ہے. تو اس طرح جو یہود و نصارہ اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، جسے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور پھر مشرکین نے کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. تو ان کی نفی کی گئی ہے، ان کا رد ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین پر تمہارا یہ الزام ہے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہیں، عزیر کو اپنا بیٹا بنایا ہے، مسیح کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اللہ کی اولاد ہیں. تو یہ نہیں ہے. لم يتخذ ولدا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. تو کیا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی صرف حکومت میں اللہ کی کوئی شریک نہیں ہے؟ نہیں. لم یکن لہ شریک فی الملک سے مراد لا فی الخلق ولا فی الملک اور ولا فی التدبیر، کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، کیونکہ اللہ رب العالمین وہی ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے. اللہ رب العالمین وہی ہے جو تنہا خالق ہے. اللہ رب العالمین وہی ہے جو تنہا بادشاہ ہے تمام، یعنی اس ملک کا یا حکومت کا، سلطنت کا، دنیا کی، کائنات کی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اور معبودان باطلہ کے سلسلے میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم، کہہ دیجئے بلائے ان کو، ادعوا الذين زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو معبود ہونے کا وہ دعویٰ کرتے تھے، جن کے خدا ہونے کا وہ دعویٰ کرتے تھے، ان کو آواز دو. وہ تو وہ ہیں جو رتی برابر، ذرہ برابر کائنات میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. تو اس کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو. وَلَمْ يَكُنْ کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں، لیکن اولیاء اللہ رب العالمین کے وہ عزیز ہوتے ہیں، ذلیل نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ عزت صرف اہل ایمان کے مقدر میں ہوتی ہے، اہل کفر کے مقدر میں ذلت ہی ذلت ہے. اس کے بعد کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور تکبیر بیان کیجئے، اللہ اکبر کہیے اپنے زبان سے، اپنے دل سے. یہ اعتقاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے بڑا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی ذات سے چھوٹی ہے، یہ اعتقاد رکھیے. اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی بڑائی ہے، یہ اعتقاد رکھیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ سفر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونچائی کی طرف جا رہے ہوتے، اونچائی کی طرف، تو جب انسان اونچائی کی طرف جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں احساس پیدا ہو کہ میں اونچا ہو رہا ہوں، اونچائی کی طرف جا رہا ہوں. کہا کہ اونچائی کی طرف جب تم چڑھ رہے ہو تو اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو. تو دوران سفر ہو، ہم تو یہاں تک سکھاتے ہیں بچوں کہ اگر سیڑھیاں بھی وہ چڑھ رہے ہوں، لفٹ پر بھی وہ جا رہے ہوں، تو اگر اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہیں. یہ عقیدہ رکھیں اس وقت کہ میں جتنی بھی اوپر چلا جاؤں،
بڑی ذات تو اللہ ہی کی ہے، ہم چھوٹے ہیں. تمام کبریاء اللہ ہی کی ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. یہ احساس، یہ عقیدہ ہمارے پاس، ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے کی طرف آتے تو سبحان اللہ کہتے. کیوں؟ کیونکہ نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے سفولیت ہے، کہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. ہم نیچے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات نہیں. سبحان اللہ، یعنی اس سفولیت سے اللہ کی ذات پاک ہے، اس نیچائی سے اللہ کی ذات پاک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے. تو تکبیر، اس کے فضائل وغیرہ پر بات کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اس بات کا بس ہمیشہ خیال رکھیں، اللہ کا حکم ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. صرف زبان سے اللہ اکبر کہنا مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ اعتقاد رکھیں کہ کبرہ تکبیراً، اللہ تمام قسم کی بڑائی، کبریائی اللہ عز و جل کے لیے سزاوار، لائق و زیبا ہے. یہ عقیدہ رکھیں. زبان سے بھی اللہ اکبر کہیں، عقیدہ بھی رکھیں کہ ہر چیز اللہ رب العالمین سے چھوٹی ہے اور اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے. یہ عقیدہ رکھیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حمد اللہ کے لیے ہے، اس بات کا حکم دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کی حمد بیان کریں. اور جو اللہ کی منفی صفات ہیں، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، یہ تینوں چیزیں. اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ چوتھی چیز ہے. کیا صفت منفی ہے یا صفت ثبوتی ہے؟ اس میں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ثبوت ہے، ثبوتی صفتیں ثبوتی ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے. دوسرا یہ کہ لم يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لم يتخذ ولدا، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اگر اللہ اپنے لیے کوئی لڑکا بناتا تو اس کا مطلب نقص ہوتا ہو، اس میں نقص ہے، اس کے اندر عیب ہے، نعوذ باللہ. وہ اللہ کی طرح ہوتا، نعوذ باللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے. لم يتخذ ولدا، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. یہ ہمیں سبق لینا چاہیے اس آیت کریمہ سے. لم يتخذ ولدا، کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں رکھے اپنے لیے، تو اللہ کس قدر بے نیاز ہے. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، اللہ رب العالمین کی طاقت، اس کی سطوت، اس کی سلطنت، اس کے پاور کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ولم يكن له شريك في الملك، اکیلا اور تنہا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے. ولم يكن له شريك في الملك، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو تنہا ساری کائنات کو چلا رہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی اس میں ساجی نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ طاقتور ہے. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، اور اللہ رب العالمین کا ایک تفسیر کے مطابق کہ اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اس کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مساعدے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے کوئی دوست بھی نہیں بنایا اپنا، اور ایسا دوست جو کہ ایمان سے خالی ہو، اللہ نے نہیں بنایا. کسی دلیل کو اللہ نے اپنا دوست نہیں بنایا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. چلے اس کے بعد کی آیت کریمہ لیتے ہیں ہم لوگ. ایک اور آیت ٹائم ہے ہمارے پاس. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا نا اس آیت کریمہ میں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر بھی بچپن ہی سے اس عقیدے کو پیوست کریں. کتنی چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. میں سوچ پڑ گیا تھا اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، لیکن خود اپنے لیے اولاد اللہ نے دی. وہ بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں. لم يتخذ ولدا.
वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क, छोटे से छोटे काम में हमें किसी शरीक की ज़रूरत पड़ती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ये औलाद दिया है तो इसकी तख्लीक में उसका कोई शरीक नहीं था, यह एतराफ़ है उसमें। वलम यकुल लहु वलियुम मिनज़्ज़ुल, और अल्लाह ने ना कोई अपना साझी बनाया, ना कोई माविन बनाया, ना कोई दोस्त बनाया, ना कोई मददगार बनाया। वकब्बिरहु तकबीरा, जब अल्लाह की ज़ात इतनी अजीम है तो कब्बिरहु तकबीरा, तो शुरू से बजाय इसके कि हम उल्टे पलटे लोरियाँ अपने बच्चों के कानों में डालते रहें, इस तरह की आयतें, अक़ीदे से जुड़ी हुई आयतें शुरू से अपने बच्चों के जहनों में डालें। भले वो आज ना समझें, लेकिन शायद उनकी ज़बान पर तो ये चीज़ें आ जाएंगी कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहु वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। उसके बाद मेन इसमें तौहीद है, असल तौहीद है इसके अंदर। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। युसब्बिहु लिल्लाह, सब्बह युसब्बिहु, तस्बीह बयान करना। तस्बीह इंसान ज़बान हाल से भी बयान करता है, ज़बान क़ाल से भी बयान करता है। क़ाल बोल की बाद मरतबा बोलता नहीं है, लेकिन अल्लाह की तस्बीह बयान हो जा रही है। जैसा कि अल्लाह ने कहा कि वही मिन युसब्बिहु बिहम्दी, अल्लाह कहता है कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तो क्या मतलब, काफिर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है? तो फिर हर चीज़ में काफिर नहीं है? अरे हर चीज़ में काफिर नहीं है? क्यों नहीं है? काफिर है, इसीलिए तो कहा तस्बीह ज़बान क़ाल से भी होती हैं और ज़बान हाल से भी होती हैं। तो जो ज़बान क़ाल से करता है वो मोमिन होता है, और ज़बान हाल से तो परिंदों से भी हो जाती है और काफिरों से भी हो जाती है। वो ज़बान से बोलते नहीं हैं, लेकिन आप उनको देखें, हाँ वो ज़बान हाल है, हाल की ज़बान है वो, हालत की ज़बान। ज़बान हाल से मुराद हाल की ज़बान, ज़बान क़ाल से मुराद कौल की ज़बान। ऐसे यानी बज़ाहिर शेख, हाँ, एक तो लफ्ज़न इंसान अदा करता है, ठीक, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, कहें कर सुब्हान अल्लाह लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहु, ये सब तस्बीह हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी मनफी सिफ़ात अल्लाह के ज़िक्र करें ना, वो सब अल्लाह की तस्बीहात हैं। हकीकत में हम अल्लाह को पाक बतला रहे हैं इन तमाम अयूब से, है ना। ये है ज़बान क़ाल बोलते हैं उसको, लिसानुल मक़ाल भी बोलते हैं अरबी में, ज़बान क़ाल बोलते हैं कि ज़बान से इंसान अदा करता है। ज़बान हाल कि इंसान बोलता नहीं है, उसकी हालत से पता चल जाता है। तो आप देखें एक काफिर है, एक काफिर को आप देखें कि अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं होती है क्या, उससे देखें। मसलन एक काफिर को आप देखेंगे, काफिर बेनियाज है, नहीं है, वो जबान से कभी अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करता, लेकिन उसकी हालत बताती है कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है और हम ऐबों का मुजस्समा है। बताती नहीं बताती, ये है। तो वो ज़बान हाल है और एक ज़बान क़ाल है। तो अल्लाह ताला ने जो कहा कि वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तो कोई आपसे पूछ ले कि काफिर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, तो हम कहेंगे हाँ, काफिर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, लेकिन ज़बान क़ाल से नहीं बल्कि से, लेकिन सिर्फ उनके हाल की वजह से उनको अल्लाह की तस्बीह बयान होती है। एग्जिस्टेंस उनका उस तरह एक इंसान होने के हवाले से बस उतना होना ही काफी है कि वो अभी परिंदों की तस्बीह किसने सुनी? अब हम बोलते हैं परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, किसने सुना सुभान अल्लाह बोलते हुए? तो उस आयत करीमा को पेश करके मुझे समझाना था कि कहीं आप ये ना समझ जाएं कि काफिर अल्लाह की तस्बीह, यानी अगर वो नहीं कहेंगे हम, तो फिर अल्लाह का ये कहना फिर सही नहीं होगा कि वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, अल्लाह फिर अल्लाह ताला की बात गलत साबित हो जाएगी कि कैसे हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तो हर चीज़ बयान करती है अल्लाह की तस्बीह, कोई ज़बान क़ाल से, कोई ज़बान हाल से। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। युसब्बिहु लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी कलिमत तस्बीह का जिक्र करते हैं कुरान में, तो उसके साथ आप देखेंगे या तो लिल्लाह लाम हर्फ जर आएगा, सब्बिहु लिल्लाह, और कहीं उसके बगैर आएगा
कहीं उसके बगैर आएगा, बताएं कहाँ पर है उसके बगैर? बोलिए। हाँ आप सही बोल रहे हैं। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। और सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, सही है, वहाँ भी हैं। और लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ पर लाम का जिक्र किए हैं उसका क्या फ़ायदा है, और जहाँ पर लाम का जिक्र नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए? लाम के जिक्र करने का फ़ायदा क्या है? जैसे अक्सर सूरतें जहाँ शुरू होती हैं युसब्बिहु से आप देखेंगे वहाँ लाम होगा, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति। तो अक्सर जगह आप देखेंगे कि लाम का जिक्र है। तो उलमा किराम जिक्र करते हुए बताते हैं कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इखलास, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को इखलास मतलूब है, मकसद इखलास है, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन लाम का तज़किरा करते हैं। क्या मतलब इखलास का? युसब्बिहु लिल्लाहि, तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में जो कुछ ज़मीनों में। देखिए इस आयत करीमा से पता चलता है कि काफिर भी तस्बीह बयान करते हैं, क्योंकि जो कुछ आसमानों में ज़मीनों में, तो ज़मीन में तो काफिर भी हैं, जी जी है ना। तो युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इस बात का मुतालबा करते हैं कि तस्बीह बयान करने में इखलास से काम लें। क्या मतलब? तस्बीह को अल्लाह के लिए खास करें, तस्बीह को अल्लाह के लिए खास करें। किसे पता चला? लाम से पता चला। युसब्बिहु लिल्लाह से, लिल्लाह लाम से पता चला कि यहाँ पर एक तो इससे पहले भी मैंने बताया लाम का फ़ायदा इख्तिसास, इस्तिहक़ाक़, और तीसरी चीज़ इखलास, तीनों फ़ायदे। लाम किसी और चीज़ के सामने भी आ सकता है, अल्लाह के लिए तो खास नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, युसब्बिहु लिल्लाह, सब्बह लिल्लाह, तो क्या फ़ायदा देता है उसका? मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि हुरूफुल जार बहुत सारे मानी देते हैं। नहू में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप लोग कि हर हर्फ जर कुछ मानी देता है। तो यहाँ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ आता है ये लाम हर्फ जर, तो इसके क्या फ़ायदा है? तो कहते हैं इस्तिहक़ाक़ का फ़ायदा, इख्तिसास का फ़ायदा, इखलास का फ़ायदा, कि युसब्बिहु लिल्लाह, अल्लाह की तस्बीह बयान करें। तो क्या मतलब? इख्तिसास खास उसे अल्लाह ही की तस्बीह बयान करें, इस्तिहक़ाक़ तस्बीह के लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, और इखलास खालिस करें तस्बीह को अल्लाह के लिए। तो जहाँ पर मतलूब इखलास है वह अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्बह युसब्बिहु के साथ लाम लाते हैं, ठीक। और जहाँ पर सिर्फ मुजर्रद फ़िल मतलूब है, तख़सीस मतलूब नहीं है, इखलास मतलूब नहीं है, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बग़ैर लाम के उसको जिक्र करते हैं। जैसा सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, और इसी तरह लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। तो शेख उसमें इस्तिहक़ाक़ और इस्तिहसास ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ इखलास नहीं है। लेकिन जहाँ पे लिल्लाही आएगा वहाँ पे ये तीसरा भी शामिल होगा। लाम सब्बहा के साथ अगर लाम आ जाए, सब्बहा के साथ अगर लाम आ जाए तो फिर वहाँ पर ये मतलूब है, इस बात का हुक्म दिया जा रहा है। और जहाँ पर बगैर लाम के कहा जा रहा है वहाँ पर तस्बीह पर जोर दिया जा रहा है। समझने की कोशिश करें, जहाँ बगैर लाम के है वहाँ पर मुजर्रद फ़िल पर जोर दिया जा रहा है, जहाँ लाम के साथ है वहाँ फ़िल को खास करने के लिए और खालिस करने के लिए कहा जा रहा है अल्लाह की ज़ात के साथ। नहीं समझे? तो कहीं क्या बगैर अल्लाह को किए भी नहीं, तो फिर
इसका मतलब दोनों जगह तस्बीह अल्लाह के लिए ही है। फर्क क्या है, जैसे मैंने कहा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू व तुसब्बिहूहु, कि और तुम ताकि तुम तस्बीह बयान करो उसकी, व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। जहाँ पर बगैर लाम के लफ्ज़ तस्बीह का जिक्र हुआ है वहाँ पर जोर किस पर है? मुजर्रद फ़िल पर है, तस्बीह पर है कि हम वो अमल करें। हाँ, कि वो अमल करें, उस पर जोर है। और जहाँ तस्बीह के साथ लाम का तज़किरा है, लाम का भी जिक्र है, वहाँ पर खालिस करें कि उस फ़िल को खास करें, खालिस करें किसके लिए? अल्लाह के लिए, वो मतलब है वहाँ पर। ये तो शेख इखलास तो दोनों जगह अल्लाह के लिए ना। हाँ, दोनों जगह अल्लाह के लिए। फ़र्क समझें, मैं इससे पहले भी आप लोगों को कभी फ़िल फ़ाइल में वगैरह बताया था कि जैसे खालिदुन दखल फिल फ़स्ल, दखल खालिदुन फिल फ़स्ल, दोनों में क्या फ़र्क है? जुमला तो सेम लग रहा है ना? तो वहाँ पर मैं समझाया था कि खालिदुन दखल फिल फ़स्ल में हमारा ज़्यादा फोकस किस पर होता है कि खालिद पर, दाखिल कौन हुआ क्लास में। दखल खालिदुन फिल फ़स्ल में दुखूल पर हमारा फोकस है कि दाखिल मतलब इसमें सब पे हुआ खालिद ने क्या किया, हाँ, खालिद ने क्या किया, ये अमल पर फोकस है। तो यहाँ उसी चीज को आप जहन में रखें, बात आसानी से समझ जाएंगे कि जहाँ पर लाम के बगैर तस्बीह का लफ्ज आया है वहाँ पर फ़िल पर फोकस है। अमर में आया है शेख जी, वो फ़िल अमर में आया है, जैसे सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। और फिर सूरत फतह की जो आयत मैं पढ़ रहा हूँ अभी, वतुसब्बिहूहु लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। तो चाहे वो फ़िल अम्र में आया हो या फ़िल मुदारे में यहाँ पर है, लितुमिनु बिल्लाह ये भी अम्र है लेकिन अम्र हादिर है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू व तुसब्बिहूहु। तो जहाँ पर बगैर लाम के जिक्र है वहाँ पर ज्यादा फोकस किस पर है? फ़िल पर है। और लाम के साथ जहाँ पर है वहाँ वहाँ हुक्म दिया, वहाँ भी फ़िल मतलूब है लेकिन वहाँ ज्यादा आपसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप इस चीज को खालिस करें, एक एक्स्ट्रा चीज का आपसे मुतालबा किया जा रहा है, किसी और किस्म शरीक ना करे, खालिस करे। मार्फा नखरा के उसके भी ले सकते हैं, जैसे और मार्फा में अलिफ लाम शामिल हो जाता है, तो वो मतलब वो भी खास हो जाता है ना फिर, तो ये भी लाम शामिल हो गया। नहीं वो नहीं है, वो कुछ और वो नहीं है। शेख जैसा सब्बिहूहु है उसमें भी तो वो इखलास ही हो गया, किसके लिए? अल्लाह ही के लिए। उसी के तो मुझे नहीं समझ आ रही है इसके अंदर। सब्बिहूहु उसकी तस्बीह बयान करें, ठीक है, उसकी तस्बीह बयान करें। यहाँ पर सब्बिहू लहू नहीं है, सब्बिहू हु है। सब्बिहू लहू भी हो सकता है क्योंकि कुरान के अंदर सब्बहा लिल्लाह, सब्बहा फ़िल लाम के सिला के साथ आया है और बगैर लाम के भी आया है। जैसे सब्बिहूहु लाम के साथ है नहीं। और कहीं पर अल्लाह कहता है सब्बहा लिल्लाह, लाम के साथ है ना, लाम के साथ सब्बहा ली, सब्बहा लहू लाम के साथ। कहीं पर लाम के साथ है, कहीं पर लाम के बगैर है, ठीक है। तस्बीह तो अल्लाह ही की करनी है, ठीक, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ लाम के बगैर है वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इस बात का हुक्म दे रहे हैं कि आप तस्बीह बयान करें, ठीक। जहाँ पर लाम के साथ है वहाँ एक चीज का इजाफा है, यानी सिर्फ आप उसी की, वहाँ दो बातें हैं, वहाँ दो बातें हो गई। तस्बीह भी बयान करें और उस तस्बीह को उसके लिए खास करें, खालिस करें। किसी बात का उस्ताद ने आपको हुक्म दिया जी, बाज़ मर्तबा एक हुक्म होता है, जैसे कहा कि चलो असर का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ के आ जाओ, और असर में तो खैर सुन्नत नहीं है। उसके साथ साथ अगर ये भी कहा जाए कि नमाज भी पढ़ लेना और सुन्नत का एहतमाम कर लेना, दो बातों का हुक्म हो गया ना उसके अंदर। नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, मजीद एक एक्स्ट्रा बात उसमें ये हो गई कि आपको सुन्नत का भी एहतमाम करना है। तो उसमें अब कोई अगर ये कहे कि हम नमाज पढ़ रहे तो सुन्नत तो पढ़ ही लेंगे ना,
نماز جب پڑھتے ہیں تو سنت تو پڑھ ہی لیں گے نا ہم لوگ. تسبیح کر رہے ہیں تو ارے نہیں پڑھیں گے کیا؟ پڑھیں گے. پڑھ لیں گے نا. پھر بھی وضاحت کے ساتھ اس میں کہا جا رہا ہے تعریف تسبیح تو اللہ ہی کے ہم بیان کریں گے، لیکن مزید تاکید اس میں مزید اللہ رب العالمین نے یعنی کلمت لام کا ذکر کر کے اللہ نے ایک اور بات کا اضافہ کر دیا اس کے اندر کہ اس تسبیح کو اس کے لیے خاص. یہ تاکید کے لیے تاکید بھی کہہ سکتے ہیں شیخ، کہہ سکتے ہیں تاکید بھی یہاں پر. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.